أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ آل عمران پارہ نمبر 4۔ ربنا اے ہمارے رب، و آتینا اور عطا فرما ہمیں، ما وعدتنا علی رسولک جو وعدہ کیا تو نے ہمارے ساتھ اپنے رسولوں کے ذریعے، ولا تخزنا اور نہ رسوا کرنا ہمیں یوم القیامت قیامت کے دن، انک لا تخلف المیعاد بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ فاستجاب تو قبول فرما لی لاہم ان کی، لاہم ربہم التجا ان کے پروردگار نے، انی لا اضیع عمل عامل منکم اور فرمایا کہ میں ضائع نہیں کرتا عمل کسی عمل کرنے والے کا تم میں سے، من ذکر ہا وہ مرد ہو، او انثیٰ یا عورت ہو، بعضکم من بعض بعض تمہارا جز ہے بعض کی، فالذین تو وہ لوگ جنہوں نے ہاجروا ہجرت کی، واخرجوا اور نکالے گئے، من دیارہم اپنے وطن سے، واوذوا اور ستائے گئے، فی سبیلی اللہ کی راہ میں، میری راہ میں، وقاتلوا اور لڑے، وقتلوا اور مارے گئے، لأکفرن تو میں ضرور مٹا دوں گا، عنہم سیئاتہم ان سے ان کے نامہ عمل سے گناہ ان کے، ولادخلنہم اور ضرور داخل کروں گا انہیں، جنات تجری من تحتہا الانہار باغوں میں بہتی ہیں جن کے نیچے نہریں، ثوابا من عند اللہ یہ جزا ہے ان کے اعمال حسنہ کی اللہ کے ہاں، واللہ اور اللہ تعالیٰ عندہ حسن الثواب اللہ ہی کے پاس بہترین ثواب ہے۔ لا یغرنک اے سننے والے نہ دھوکہ میں ڈالے تجھے، تقلب الذین کفروا فی البلاد چلنا پھرنا ان کا جنہوں نے کفر کیا ملکوں میں، متاع قلیل یہ لطف اندوزی تھوڑی ہی مدت کے لیے ہے، ثم مأواہم جہنم پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد اور یہ بہت ہی بری ٹھہرنے کی جگہ ہے، لیکن الذین اتقوا لیکن وہ جو ڈرتے رہے اپنے ربہم اپنے رب سے، لہم جنات تجری من تحتہا الانہار ان کے لیے باغ ہوں گے، رواں ہوں گی ان کے نیچے نہریں، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اس میں، نزل من عند اللہ یہ تو مہمانی ہوگی اللہ کی طرف سے، وما عند اللہ خیر للابرار اور جو ابدی نعمتیں اللہ کے پاس ہیں وہ بہت بہتر ہیں نیکوں کے لیے، وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اور بے شک بعض اہل کتاب، لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ ایسے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ اور اس پر جو اتارا گیا آپ کی طرف، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ اور جو اتارا گیا ان کی طرف، خاشعین عاجزی کرنے والے ہیں، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، لا یشترون وہ نہیں سودا کرتے بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کا، ثمنا قلیلا تھوڑی کم قیمت میں، اولئک وہی لوگ، لہم اجرہم عند ربہم جن کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، ان اللہ سریع الحساب بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا اے ایمان والو ثابت قدم رہو اور دشمن کے مقابلہ میں کمر بستہ رہو اور خدمت دین کے لیے، واتقوا اللہ اور ڈرتے رہو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے، لعلکم تفلحون تاکہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 196 197۔ لا یغرنک تجھے ہرگز دھوکہ میں نہ ڈالے۔ شان نزول، مسلمانوں کی ایک جماعت نے کہا کہ کفار مشرکین اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں، لیکن یہ تو عیش و آرام میں ہے اور ہم تنگی اور مشقت میں مبتلا ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور انہیں بتایا گیا کہ کفار کا یہ عیش و آرام دنیاوی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے، جبکہ ان کا انجام بہت برا ہے۔ ان کو یوں سمجھیں کہ کسی کو کہا جائے بھائی آپ 10 منٹ دھوپ میں کھڑے ہو جائیں، اس کے بعد اسے ہمیشہ کے لیے ایئر کنڈیشن بنگلہ دے دیا جائے، تو دوسرے شخص کو 10 منٹ سائے دار درخت کے نیچے کھڑا کیا جائے اور پھر ہمیشہ کے لیے تپتے ہوئی صحرا میں رکھا جائے،
تو دونوں میں فائدے میں کون رہے گا؟ یقیناً پہلے والا مسلمان کی حالت پہلے شخص کی طرح ہے، بلکہ اس سے بھی بہتر ہے، اور کافروں کی حالت دوسرے شخص سے بھی بدتر ہے۔ لہم جنات، ان کے لیے جنتیں ہیں۔ کافروں کی دنیاوی عارضی اور فانی راحت و آرام کے ذکر کے بعد مسلمانوں کی آخرت کے دائمی ابدی راحت و آرام یعنی جنت کا بیان ہو رہا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در رحمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ سلطان کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بوریے پر آرام فرما رہے ہیں۔ سر اقدس کے نیچے چمڑے کا تکیہ ہے جس میں ناریل کے ریشے بھرے ہوئے ہیں اور جسم مبارک پر بوریے کے نشان نقش ہو گئے۔ یہ حال دیکھ کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے۔ سرکار کائنات نے رونے کا سبب دریافت کیا تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیسر و کثرت و عیش و آرام میں ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہو کر اس حالت میں ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، کیا تمہیں پسند نہیں کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت کے مزے ہوں؟ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بے شک کچھ اہل کتاب۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے بارے میں نازل ہوئی۔ ان کی وفات کے بعد دن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا، چلو اور اپنے بھائی کی نماز جنازہ پڑھو جس نے دوسرے ملک میں وفات پائی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بقیع شریف تشریف لے گئے اور حبشہ کی سرزمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دی گئی اور حضرت نجاشی کا جنازہ سامنے ہو گیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 تکبیروں کے ساتھ نماز جنازہ پڑھی، اس کے لیے استغفار فرمایا۔ سبحان اللہ، کیا نظر ہے اور کیا شان ہے کہ سرزمین حبشہ مدینہ منورہ میں سامنے پیش کر دی جاتی ہے۔ منافقین نے اس پر اعتراض کیا اور کہا، دیکھو حبشہ کے نصرانی پر نماز پڑھتے ہیں جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دیکھا بھی نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر بھی نہ تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور ان کی شان میں فرمایا، منافق جن کو عیسائی کہہ رہے ہیں حقیقت میں وہ مسلمان ہیں، کیونکہ کچھ اہل کتاب ایسے ہیں جو اللہ عز و جل پر اور پچھلی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ پر نازل ہونے والے قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان کی حالت یہ ہے کہ ان کی دل عاجزی اور تواضع اور اخلاص کے ساتھ اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں۔ اصبروا وصابروا، صبر کرو اور صبر میں دشمنوں سے آگے رہو۔ صبر کا معنی نفس کو اس چیز سے روکنا جو شریعت اور عقل کے تقاضوں کے مطابق نہ ہو، اور مصابرہ کا معنی دوسروں کی ایذا رسانیوں پر صبر کرنا۔ صبر کے تحت اس کی تمام اقسام داخل ہیں، جیسے کہ توحید، عدل، نبوت، حشر و نشر کی معرفت حاصل کرنے میں نظر و استدلال کی مشقت برداشت کرنے پر صبر کرنا، واجبات اور مستحبات کی ادائیگی کی مشقت پر صبر کرنا، ممنوعات سے بچنے کی مشقت پر صبر کرنا، دنیا کی مصیبتوں آفتوں جیسے بیماری، محتاجی، قحط اور خوف وغیرہ پر صبر کرنا، مصابرہ میں گھر والوں، پڑوسیوں، رشتہ داروں کی بد اخلاقی برداشت کرنا اور برا سلوک کرنے والوں سے بدلہ نہ لینا داخل ہے۔ اس طرح نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا اور کفار کے ساتھ جہاد کرنا بھی مصابرہ میں داخل ہے۔ ورابطو، اور اسلامی سرحد کی نگہبانی کرو۔ اس کے 2 معنی ہو سکتے ہیں۔ سرحد پر اپنے جسموں اور گھوڑوں کو کفار سے جہاد کے لیے تیار رکھو۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر کمر بستہ رہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔